अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज पूरा मुल्क इस वक्त देख रहा है बडग्राम में जो चेयर लिफ्ट के अंदर जो एक हादसे की सूरत हाल बनी है। इस चेयर लिफ्ट के अंदर बच्चे हैं और उनके साथ उनके एक टीचर भी हैं और तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद आज सुबह 7:45 के ऊपर ये सूरत हाल बनी थी और उसके बाद से अब तक जो है वो कुछ मुतज़ाद किस्म की इतलात हैं, लेकिन ऑब्वियसली डॉन आपको इसके ऊपर अपडेटेड रखे हुए है। सो दो जो इस बच्चे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक बहुत ही टेक्निकली बहुत ही मुश्किल तरीके से ये जो स्लिंग ऑपरेशन है इसको किया जा रहा है और पाक फौज के कमांडोज इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि अंधेरा क्योंकि हो चुका है तो जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है उसको तो बंद किया गया है, लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन जारी है और मकामी अफराद यहाँ के जो हैं वो बिलखुसूस इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। 7 स्टूडेंट्स हैं, एक उनके टीचर हैं और बराह रास्त आपको सुबह से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर और डॉन के ऊपर इसके हवाले से इतलात दी जा रही हैं और लोग पूरे पाकिस्तान में ये सोच कर भी परेशान हैं कि जो रिमोट एरियाज़ हैं पाकिस्तान में उसमें किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर करते हैं, खा वो स्कूल जाना हो और खा वो दीगर जो आपके रोज़मर्रा के काम होते हैं उनके लिए उनको अपनी जान को किस तरीके से मुश्किलात में डालकर ये तरीक़ाकार अपनाना पड़ता है। सो ये काफ़ी सारे लोग हैं, उनके लिए एक इंकशाफ भी होगा मुल्क में जो शहरों के अंदर ख़ास तौर पर आबाद हैं। लेकिन फिर एक ये भी सवाल उठता है कि जो तरजीहात हैं हमारी और बिलखुसूस इन इलाकों के जो नुमाइंदे हैं वफाक में आके बैठते हैं, ये मसला तो कभी भी हमने उनके लिए इमरजेंसी बेसिस के ऊपर नहीं सुना उनके मुंह से इस किस्म की बात करते हुए कि ये सबसे बड़ा मसला है इन इलाकों का। सो एक तो ये बात है और इन अवाम की जो बेबसी है वो भी ऑब्वियसली इस मामले से हाईलाइट होती है जो आज इस वक्त सूरत हाल एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी चल रही है और सब दुआ गो ऑब्वियसली है कि ऑपरेशन कामयाब हो। लेकिन यही बेबसी जो है वो सिर्फ इन रिमोट एरियाज़ के अवाम की नहीं है, बल्कि चंद दिन पहले अवाम को पता चला कि मुल्क का सबसे अहम तरीन ओहदेदार सदर मुमलिकत वो भी खुद को बेबस समझते हैं। कल तक आप लोग जो डिबेट इस मामले के ऊपर देख चुके हैं, सदर मुमलिकत के तरफ से किया गया सोशल मीडिया पैगाम जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनको मालूम ही नहीं कि जो 2 बिल्स हैं, एक आर्मी एक्ट के हवाले से और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो किस तरीके से कानून बन गए। लेकिन साथ ही वो ये पैगाम सादिर करते हैं कि ये बन चुके हैं, मैं खुदा से भी माफ़ी मांग चुका और उन अवाम से भी जिनके ऊपर मुमकिन तौर पर इसके असरात हो सकते हैं। सो इस मामले के ऊपर बहुत सी आरा हमारे सामने आ चुकी है। बहुत से कानूनी माहिरीन ये बात कहते हैं कि ये एक आफ्टर थॉट के तौर पर ये बात की गई है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। अगर वो चाहते कि इन बिल्स को रोका जाए तो वो फौरी तौर पर इसके ऊपर अपने एतराज़ात लगाकर बाकायदा तौर पर भेज सकते थे, लेकिन जो बात अब उनकी तरफ से की जा रही है वो सुबकी को मिटाने के लिए की जा रही है कि उनको देखते हुए इन हालात को कि आने वाले दिनों में इन कवानीन के उनकी अपनी जमात के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। सो इसके ऊपर हम ये बात करेंगे इस बात से कतई नज़र कि तरीक़ाकार सदर मुमलिकत की तरफ से ठीक अपनाया गया या गलत अपनाया गया। जो तशवीश उनको मौजूद है जिसकी वजह से उनको पेशगी माजरत करना पड़ रही है उन लोगों से जिनके ऊपर इसकी ये कानून अप्लाई हो सकता है, वो तशवीश कितनी अहम है, क्योंकि ये सिर्फ सदर मुमलिकत की तरफ से तशवीश नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से भी जब ये बिल्स पेश किए गए थे तो सवालात उठे थे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ये जो आर्मी एक्ट है इनका अब स्टेटस क्या है। जब प्रेसिडेंट साहब के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी इसके ऊपर बयान जारी कर दिया गया है, तो क्या ये अब इनका बेसिकली इनका क्या स्टेटस है। और सदर मुमलिकत के दफ्तर की तकरीम की भी हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने ये पैगाम किसी और तरीक़ाकार के तहत नहीं दिया बल्कि सोशल मीडिया पे दिया, जिसमें पूरी दुनिया में हेडलाइंस भी बनी और पूरी दुनिया में इसके ऊपर सवाल भी उठाया गया कि पाकिस्तान में निज़ाम आखिर चलता कैसे है। और फिर जो साइफर का केस है उसके अंदर भी पेशरफ्त है बहुत ज़्यादा और ये डायरेक्टली इसको भी इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं ये कवानीन। तो उसमें PTI चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी को जाहिर कर दिया गया है। इस सिलसिले में इस केस के सिलसिले में असद उमर साहब के हवाले से हैरत अंगेज़ तौर पर वो खुद मंजर आम पर आए और ये समझा जा रहा था कि वो गिरफ्तार है, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी तो हुई ही नहीं। सो इस साइफर की तहकीकात केस में इंसाफ के तकाजे क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बहुत ही मौजूद मेहमान हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं। अशतर औसाफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक अटर्नी जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं सेनेटर साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि ये जो वाक़या बडग्राम में पेश आया, अवाम सब आज सुबह से न सिर्फ दुआ गो है, बड़े परेशान भी हैं। उन विजुअल्स को हम देख रहे हैं क्योंकि बच्चे आखिरकार बड़े ट्रॉमेटाइज भी हुए होंगे और जिस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। सो खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जमात की हुकूमत रही और वफाक में भी रही, तो आप समझते हैं कि ये मामला आप लोगों की को मालूम था? क्यों, क्या वजह है कि हमने, बल्कि आपकी जमात की तरफ से तो ये भी तंज किया जाता है, आप कहते थे सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ پچھلے دنوں شانگلہ جو ہے میرے ایک کزن ہے, ہی لیوز دیئر, تو میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو میں کیا تھا تو راستے میں اس قسم کی چیزیں بشام راستے میں آتا ہے, تو میں نے یہ دیکھا تھا. اینڈ وائل آئی واز سینگ دس تھنگ, میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون آپریٹ کرتا ہے, تو میرے کزن نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے. تو اس وقت میرے دل میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. مطلب میں اس میں وفاق کی بات نہیں کروں گا, میں اس میں پروونشل گورنمنٹ کو ضرور کہوں گا کہ ان کے جو وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیو ہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے 13 خاص طور پہ 18 سے لے کے آگے تک ہمارے چیف منسٹر بھی اسی علاقے کے, یہ ملاکنڈ ڈویژن کے. سو why did he not look into that thing؟ میں یہ سوال ہر اس حکومت سے پوچھوں گا جو پچھلے 20-25 سال سے اس جگہ پہ, کیونکہ یہ آج کی بات نہیں, اور یہ ایک پہاڑ اور دوسرے پہاڑ کے درمیان میں نلا ہے یا دریا ہے. نہیں دیکھیں میرے obviously ترجیحات میں نہیں ہوگا, نہیں کیا ہوگا. یا دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے, ایک چیز ہو جاتی ہے میرے لحاظ سے, لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. نمبر 2, انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کس جگہ پہ کتنے ووٹ ہیں. تو اگر فار واٹ ایور ریزن وہاں پہ ووٹ کم ہے تو ان کی ترجیحات میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا, وچ از ویری رانگ, چاہے وہ جس کی مرضی حکومت ہو. میرے لحاظ سے اس قسم کی چیزوں پہ ان کو کرنا چاہیے, ان کو آلٹرنیٹو مینز یا ایک پراپر طریقے سے ایک برج بنا کے ان کو وہاں سے کنیکٹیوٹی دینی چاہیے. کھوکھر صاحب, یہ تو ایک بہت ہی ڈسکنیکٹ, ایک بہت بڑا جو آج لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں نظر آتا ہوگا, اور دنیا بھی آبویسلی دیکھ رہی ہے کہ ہم کن مسائل کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, اور اصل پاکستان کے عوام کے مسائل اس حد تک ہے. یہ آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی قصہ بتاتے ہیں بزرگ کہ ہم اس طریقے سے اسکول جایا کرتے تھے تو لوگ مانتے نہیں ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے اندر بہت سارے نوجوان بچے ہیں جو اس طریقے سے اسکول جاتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو اللہ کرے کہ یہ آپریشن کامیاب ہو, اور جو بچے وہاں پر جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے والدین اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہوں گے, اللہ کرے ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ کرب ان کا جلدی ختم ہو, بچے ریسکیو ہوں, اپنے گھروں کو واپس جائیں, اور اس کا جو پھر ٹراما ہے اور پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. باقی جہاں تک مسائل کا تعلق ہے تو فرینکلی پاکستان میں جو پچھلے کافی عرصے سے جو سیاست ہو رہی ہے اس میں عوام کے ایشوز تو میٹر ہی نہیں کر رہے. ہمارے ہاں جو سیاست کی جو بڑی بحث ہیں وہ عوام کے ایشوز کے متعلق نہیں ہے, وہ ہمارے ہاں اشرافیہ کی ایک آپس کی لڑائی ہے, میوزیکل چیئر ہے اقتدار کی کہ کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے, کون وزیر بنتا ہے, کون وزیر اعظم بنتا ہے. تو اس پاور پالیٹکس میں عوام کے ایشوز پس پشت چلے گئے, اور اب پس پشت اتنا جا چکے ہیں کہ آج بھی آپ کے ٹی وی ٹاک شو پہ, کیونکہ آج یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں, ورنہ آپ کے بھی ٹاک شو پہ باقی ٹاک شوز کی طرح گفتگو جو ہوتی ہے وہ اور چیزوں پہ ہوتی ہے. آپ اخبارات کے سامنے کے فرنٹ پیجز اٹھا کر دیکھیں, ان کے اوپر جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے لیڈروں نے کیا کہہ دیا, سیاسی بیانات ہیں, آج کیا ہو گیا کیا ہو گیا. عوام کے ایشوز کی بات فرنٹ پیجز پہ نہیں آتی, اور نہ ہی سیڈلی ٹاک شوز میں بھی آتی ہے. تو اس کی ذمہ دار بھی سیاستدان ہے, اس لیے ذمہ دار سیاستدان ہے کہ انہوں نے سیاست کا جو ایک جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو کبھی اس طریقے سے مضبوط نہیں ہونے دیا. فار ایگزامپل ایم پی اے ایم این اے کا کام نہیں ہے ترقیاتی کام کرانا, لوکل گورنمنٹس کا کام. لوکل گورنمنٹس ہم سیاستدانوں نے, پی ٹی آئی کی کتنا عرصہ حکومت رہی خیبر پختونخوا میں, اور بڑا ایک ان کا دعویٰ تھا عمران خان صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے کہ جی ہمارا جو لوکل گورنمنٹ نظام ہوگا وہ مثالی ہوگا, نہیں ہو سکا. اسی طرح پیپلز پارٹی نہیں کر سکی, مسلم لیگ نون پنجاب میں نہیں کر سکی. اور آج تک ہم جو پولیٹیکل کلاس ہے جو ایم این ایز پہ, سینیٹرز پہ, ایم پی ایز پہ جو مشتمل ہے, ہم عوام کو اقتدار کے اندر شراکت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم اس نرسری کو کہ جس سے نئی لیڈرشپ ابھرتی ہے, ہم اس کو کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نرسری سے کہ جہاں پر لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی دہلیز پر حل ہو, ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے دروازوں پر آئیں, ایک ایم این اے کے پاس آئیں, ایک سینیٹر کے پاس آئیں, ایم پی کے پاس آئیں, تاکہ ان کی چودراہٹ, ان کی خانگیری, ان کی سرداری وہ قائم رہے, لوگوں کے مسائل حل نہ ہو. تو ہمارا تو پورا کا پورا نظام ایک ریڈیکل سرجری چاہتا ہے. ملک ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے.
آپ دیکھیے جو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ آپ ایک لفظ آپ نے استعمال کیا صدر پاکستان اور صدر پاکستان کی جو آفس کی تکریم، اس ملک میں نہ آئین کی تکریم بچی ہے، نہ اس ملک میں عدلیہ کی تکریم بچی ہے جو ان کے فیصلوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نہ پارلیمنٹ کی تکریم بچی ہے، نہ سیاسی جماعتوں کی تکریم بچی ہے. ہم لا تعلق ہو کر آپس میں لڑے جا رہے ہیں اور اس کی ساری کاسٹ جو ہے وہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام ادا کر. آپ کے اس تجزیے سے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ایک پورے نظام کو بھی ایک اسی نوعیت کے ایک ریسکیو آپریشن کی ضرورت ہے. اشتر اوصاف صاحب، آپ کو بھی باقاعدہ ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. جو آپ آبویسلی ہم آئینی اور لیگل بحث آگے جا کے کریں گے، لیکن آبویسلی بٹگرام کا جو واقعہ ہے اس پہ ضرور لوگ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب تو کافی حد تک ترجیحات اور سیاستدانوں کی ترجیحات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ہم اگر سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں تو ایک یہ بھی اوپینین سامنے آتا ہے کہ ہر چیز کا ذمہ دار سیاستدان ملک کے اندر نہیں ہے. لیکن جب اس قسم کی سوچ پائی جائے کہ جہاں سے ووٹ کم پڑتے ہیں وہاں پر لوگ بے شک 200 سال پرانے انداز میں زندگی گزارتے رہے، تو پھر تو ذمہ داری سیاستدانوں کے اوپر ہی آتی ہے. درست کہہ رہے ہیں. میں نے غور سے دونوں حضرات کی بات سنی، دونوں سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ دونوں سیاستدان جو ہیں انہوں نے ایک بہت ہی مثبت بات کی کہ یہ کام ہے انٹروسپیکشن کا، اپنے اندر دیکھنے کا، اپنے آپ کو جائزہ لینے کا. اور چونکہ وہ اس سسٹم سے بخوبی واقف ہیں، اس کا حصہ ہیں، اس لیے ان سے بہتر کون یہ جان سکے گا. ہم باہر بیٹھ کے تو بہت کرٹیسزم کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ ثابت، زیادہ صائب ہے، اور انہی کے پاس حل ہے. جو واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ واقعات جو ہیں اکثر اوقات ہوتے ہیں اب ہی ان کو اٹینشن ملنا شروع ہو گئی ہے میڈیا کی وجہ سے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں پاک فوج کو اور وہاں کے مقامی لوگوں کو جنہوں نے مل کے یہ سارا آپریشن کیا اور بڑی پامردی کے ساتھ یہ سارا کچھ. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، اور ہمارے وسائل بھی بہت ہی زیادہ محدود ہیں. لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہر نظام جو ہمارا ہے، ہر انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی تکریم ختم ہو گئی ہے، اس کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، اور اس کے اندر ہمیں مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ شاید ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ جہاں پہ ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے تو اس سے باہر کیسے نکلنا ہے، سالوج کیسے کرنا ہے، اس معاملے سے ہم باہر کیا لے کے نکلیں گے، اور ہم نے کیا ڈائریکشن دینی ہے عوام کو بھی اور جو ہمارے سننے والے ہیں، اور چاہے وہ عوام ہے چاہے وہ خواص ہیں، وہ لیڈرز ہیں جو کہ اوپینین میکر ہیں، جو اوپینین بناتے ہیں اور اوپینین جو ہے اس کی ساخت میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں. آنے والے پارلیمنٹیرینز کے اوپر یہ فرض ہے کہ یہ آواز سنیں اور کہیں کہ ہم کسی ترقیاتی کام کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. وہ بیٹھ کے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہیں کہ ہم چارٹر آف ٹالرنس کے اوپر دیکھیے، جہاں ٹالرنس ہوگی، جہاں پہ جسٹس ہوگا، جہاں پہ اکنامک پیرٹی کی بات ہوگی، وہی ملک آگے چلتے ہیں. ہمیں نیشن بلڈنگ کرنی ہے اور مایوسی نہیں پھیلانی. میں جو بات اشرف صاحب آپ نے کی ہے چارٹر آف ٹالرنس کی اور وے آؤٹ کی، کیا یہ موقع پہلے تک موجود جو حکومت تھی انہوں نے گنوا نہیں دیا؟ کیونکہ اتحاد میں بہت ساری پارٹیز تھیں، مختلف نظریات کی تھیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا، فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس بات کا کریڈٹ بھی دیا جا رہا تھا کہ وہ اتحاد کو بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، اس پہ ہی بات ہوگی، اور یہ بھی کہ صدر مملکت کو جو تحفظات ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے، کیا ہمارے پینل میں موجود جو مہمان ہیں ان کو بھی اس قسم کے کوئی خدشات ہیں؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں صدر مملکت کی طرف سے جو ایک اعتراف کیا گیا، اس حوالے سے جو کنٹروورسیز جنریٹ ہوئی ہیں. سینیٹر صاحب، یہ اس کل سے آج تک تو جو تجزیے کیے گئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے اس ٹویٹر پیغام پہ، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ان نیسیسری ایک صورتحال کریٹ کر دی، ایک کنٹروورسی کریٹ کر دی پاکستان کے نظام کے اراؤنڈ. اگر وہ اتنے سنجیدہ تھے ان قوانین کے خلاف تو وہ اسی ٹائم پہ ایکشن لیتے، اور انہوں نے ایزیوم کیسے کر لیا کہ اس کا اطلاق بھی ہو چکا ہے؟ دیکھیں، میں اگر اس چیز کو دیکھتا ہوں تو میں دو طریقے سے دیکھتا ہوں.
ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے سٹاف کو کہتا ہوں کہ اس کو بل کو آپ بھجوا دو واپس, اور آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ, تو آپ واپس بھجوا دو. اور مجھے کہا جاتا ہے آن ریپیٹڈ آسکنگ کہ یار وہ بل واپس بھیج دیے نا, ہاں جی بھیج دیا جی. اور پھر آئی کم ٹو نو ون فائن ڈے کہ یار وہ تو میڈیا سے یا کہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ون فائن ڈے نہیں, 24 گھنٹے پہلے ہیڈ لائنز بن چکی تھی, 24 گھنٹے پر نہیں. دیکھیں اس طرح ہے, میں نے کہا ہوا ہے 10 دنوں میں کہ یار واپس بھیج دو. اب آج اگر ڈے ہے, لیٹس سے ٹوڈے از 18th, آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے, خبروں میں آ گیا کہ وہ چیز ہو گئی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کر دیا ہے, تو میں کہتا ہوں یار میں نے تو سائن نہیں کیے تھے, بل کا کیا ہوا؟ اب یہاں پہ مجھے نہیں معلوم وہاں کیا ہوا ہے, یہاں پہ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا, کچھ نہیں ملتا. سو آئی گیٹ offended and worried. ٹھیک ہے, یہ میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں نا. تو میں اس کے بعد کیا کرتا ہوں, میں اس کے بعد آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ میں نے یہ سائن نہیں کیا تھا, اور اس کو بتا دیا گیا جو بل تھا اس کے اوپر سگنیچر نہیں ہوتا. صاحب کی کبھی ٹائم لائن ٹویٹر کی جا کے دیکھیں, مجھے پتا مجھے اس بات کا بھی پتا ہے کہ جس کو وہ پاس کر دیتے ہیں اس کا بھی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں وہ محتاط تھے, یہاں پہ آئی ایم شیور کوئی بھی ہوگا دونوں بلز کی, آئی ایم شیور محتاط ہو گئے. جس جو دیکھیے یہ وہ بل ہے کہ جس کے اوپر رضا ربانی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں تو سمجھتا تھا مجھے پیپلز پارٹی نے یہاں پہ آئین کا تحفظ اور لوگوں کے لیے بھیجا ہے, مجھے ربر سٹیمپ نہیں بھیجا. اور مجھے انہوں نے بھٹو کی مثال دیتے ہوئے کہا جیسے بھٹو نے وہاں پہ وہ پھاڑا تھا, میں یہاں پہ یہ بل پھاڑ رہا ہوں, اس طریقے سے کہا تھا. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے اس کے پیچھے اس طرح ہے کہ اگر میں سوچوں نا, اس وقت دی اونلی پرسن جو میری نظر میں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ بیسیکلی ٹیک کیئر گورنمنٹ آ رہی ہے, یہ 6 مہینوں والی یا 3 مہینوں والی, لیکن اس کے لحاظ سے ان کے راہ میں ایک ہی بندہ ابھی حائل تھا, وہ ہے پریزیڈنٹ. اس کو ہٹانے کے لیے آئی تھنک دس از سم تھنگ. کھوکھر صاحب کا کیونکہ ایکسپرٹ اوپینین بھی ہوگا اس کے اوپر قانونی اعتبار سے. کھوکھر صاحب, یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان کو پھنسانے کے لیے, کیونکہ سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہی ایک سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اوبویسلی ان کی جماعت کی بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, کسی حد تک پریزیڈنٹ کا عہدہ ڈفرینٹ تقاضا کرتا ہے. ایک آفٹر تھاٹ کے طور پہ انہوں نے یہ جو کچھ ایک آراء پائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سیاست ہے اس میں اخلاقی پوزیشن لینے کے لیے اپنی جماعت کے حوالے سے کیا, یا درست ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں آپ کی نظر میں؟ اب صاحب میں تو اس کو بالکل مختلف انداز میں دیکھتا ہوں. دیکھیں, ہم بطور وکیل میں آرٹیکل 75 اس کی انٹرپریٹیشن, اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہوں, اور اس کے پروز اینڈ کونز, اور پھر ایک کاؤنٹر ویو بھی موجود ہے, وہ سارا ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری میرے نزدیک بے معنی گفتگو ہے. بے معنی گفتگو اس لیے ہے کہ ملک جس کرائسس سے دوچار ہے, اس کرائسس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. ہمیں بہر صورت اس ملک کی سیاست کو فکس کرنا ہے تاکہ ہم معیشت کو بھی فکس کر سکیں, اور جو یہ کرائسس پھیل کر عدلیہ تک پہنچ چکا ہے اس کو بھی عدلیہ کے اندر بھی فکس کر سکیں. کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ انصاف کرنے والا جو ادارہ ہے سپریم کورٹ, اس کے اندر اتنی واضح ڈیفیژنز ہوں. وہ اسی ہماری سیاست بہت بحران آگے پھیلا رہی ہے. تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی دنیا میں جگ ہسائی ہوئی. ہمارا امیج ایک بنانا ریپبلک کے طور پہ, کہ جہاں پر جس ملک کے اندر کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ قانون بننے کے جو اصول ہیں کہ صدر مملکت جو دستخط کرتا ہے اس کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی. وہ جو پورے پاکستان سے, وزیر اعظم سے, ججوں سے, چیف جسٹس سے حلف لیتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دستخط نہیں کیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا تصور پیش کر رہا ہے دنیا میں؟ ہمارا مذاق نہیں اڑ رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ ہم سب کلیکٹیولی کر رہے ہیں. اس کے اندر کوئی ایک فرد, کوئی ایک شخص یا کوئی ایک جماعت ملوث نہیں ہے. اور اس کے اندر اگر ویسے میرے خیال میں جو بائی دا وے جو ایک بڑا حصہ ہے وہ اس موجودہ پی ڈی ایم حکومت کا جو پچھلے 16 مہینے سے حکومت میں رہے, ان کا ہے. ہم عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ ہائبرڈ رجیم ہے. انہوں نے ماشاءاللہ جو تماشے آ کے اس ملک کے اندر کیے, ان تماشوں کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اور پھر بلاول وہ خود قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ میرے لیے کوئی سیاست چھوڑی بھی جائے گی, میں اس. تو اب جو سیاست ہے وہ تو ان دونوں جماعتوں نے, بڑی جماعتوں نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے, انہوں نے نہ صرف اپنی سیاست کو تباہ کیا ہے, انہوں نے سیاست کو ہی تباہ کر دیا ہے.
کہ جس کے اندر آج اس ملک کے اندر فرینکلی جہاں پر یہ طے نہ ہو کہ الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں. نظام حکومت بغیر ہمارے آئین میں جو اس کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے اس آئین کا وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوگا. پنجاب کے اندر کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ باقی صوبوں میں کب الیکشنز ہوں گے, ہمیں نہیں پتا کہ وفاق میں کب الیکشنز ہوں گے. تو یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ ہم ایک اینارکی کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز کرمبل کر رہے ہیں, کسی چیز کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہ گئی. تو میں تو فرینکلی اشتر صاحب میرے سینئر ہیں, میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں ان کا, اور انہوں نے ان کا کہے ہوئے الفاظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں, لیکن ان کا مایوسی نہ پھیلائیں. لیکن ہم کیا کریں, کوئی ایک امید کی کوئی کرن تو دکھائیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, اشتر اوصاف صاحب سے ہی کوئی امید کی کرن ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور جیسے کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں ہر چیز اس حد تک کنٹروورشل ہو جاتی ہے کیونکہ پھر جب سی سی آئی کا اجلاس بھی ہو جس کے اندر مردم شماری کو پروف کیا جائے تو وہ معاملہ بھی عدالت کے سامنے چلا گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پچھلے دنوں میں کیونکہ اس کے اندر 2 کیئر ٹیکر وزرائے اعلیٰ موجود تھے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر اشتر اوصاف صاحب سے گفتگو کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں صدر مملکت کی طرف سے جو تحفظات سامنے رکھے گئے تھے اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ یہ تو ہو چکی ہے کہ انہوں نے طریقہ کار کیا اپنایا, لیکن جو ان کے تحفظات ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اشتر اوصاف صاحب, سر زیادہ اہم آپ کی نظر میں صدر مملکت کا یہ طریقہ اپنے تحفظات سامنے رکھنے کا ہے یا جو تحفظات ہیں ان کے جو تحفظات ہیں اس سے بڑھ کر جو خود سابقہ اتحاد تھا, حکمراں اتحاد, ان کے اندر سے آوازیں اٹھ گئی تھیں جیسا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس میں ڈاکیومنٹ کی, اینیمی کی, دشمن کی, ان کی جو تعریف تبدیل کی گئی ہے اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ اس کے شکنجے میں کوئی بھی آ سکتا ہے, انٹینشن آپ کی ہو نہ ہو جس بھی طریقے سے ہو, لیکن بہت ایزیلی گھیرا تنگ ہو سکتا ہے. اور ایکسپرٹس نے اس کو یہی تعبیر کیا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے اراؤنڈ یہ قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں. تو اشتر صاحب آپ کی نظر میں ان تحفظات کی کیا اہمیت اور حیثیت کیا ہے اب ان دونوں قوانین کی؟ آپ نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر دیے. چلیے صدر مملکت نے جو طریقہ استعمال کیا اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. صدر مملکت کے پاس کیا طریقہ موجود تھا اپنے تحفظات کے لیے, وہ اس میں آئین میں درج ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے آرٹیکل 75 کا حوالہ دیا, اس میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت کو اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ اس کو رقم کریں, اس کو لکھیں اور ان تحفظات کو بھیج دیں اس ہاؤس کو جہاں سے وہ آیا تھا. ان تحفظات کے اوپر پھر وہ ہاؤس دیکھے گا. اور صدر مملکت نے یہ بہت ماضی قریب میں یہ بات کی ہے, میرے خیال میں 14 یا 15 بل تھے جو کہ دونوں ہاؤسز نے پاس کیے تھے, ان پہ ان کے تحفظات تھے, انہوں نے لکھ کے واپس بھیج دیے اور اس کو کہتے ہیں پاکٹ ویٹو. اس پاکٹ ویٹو کا وہ شکار ہو گئے کیونکہ صدر کے پاس ویٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے. دوسرا ان کے پاس جو طریقہ تھا وہ 56 آرٹیکل 56 مصطفیٰ کھوکھر صاحب اور جو دوسرے آپ کے مہمان ہیں اس سے واقف ہیں کہ صدر مملکت کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ چٹھی لکھیں, کسی بھی ایک ہاؤس کو چٹھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. صدر مملکت کے پاس اٹارنی جنرل ہیں, وہ اٹارنی جنرل بھی وفاق کے اٹارنی جنرل ہوتے ہیں. اور بارہا ایسا ہوا کہ جب میں وہاں پہ تھا تو میرے سے مشاورت کی جاتی تھی اور یہ مشاورت جو ہے وہ بے لاگ ہوتی ہے. اٹارنی جنرل کا کام ہی بے لاگ مشاورت کا ہے اور ان کو بلا سکتے تھے. ان کے پاس ریڈ فون ہے, وہ پرائم منسٹر سے کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ بتائیے مجھے یہ کیا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات اندر یہ کیے جا سکتے تھے. جو ٹویٹ کا سلسلہ ہے میری نظر سے گزرا ہوا ہے. ایک ایس آر او, ایک رولنگ گزری ہوئی ہے, ایک قانون بنا ہوا ہے, ایک رول بنا ہوا ہے کہ آفیشل کارسپونڈنس, آفیشل کمیونیکیز ٹویٹر کے ذریعے نہیں ہو سکتی, ان کی کوئی حیثیت نہیں. میرا خیال ہے 2020 میں یا 2020 میں یہ ہوا اور یہ سرکولیٹ ہو چکا ہے. تو ٹویٹر کا لینا قانونی طور پہ مشکلات بن سکتی ہیں صدر مملکت کے لیے اس اقدام کے بعد. اشتر صاحب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟
देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सदर मुमलिकत का ऑफिस जो है वो हाईएस्ट ऑफिस है, और हाईएस्ट ऑफिस का तकाजा है हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को कि जितना ज्यादा बड़ा दफ्तर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सदर सिंबल है आपकी फेडरेशन का, सदर से ज्यादा बड़ा ऑफिस कोई नहीं है। अफवाज पाकिस्तान, आपके हर चीज, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो नाम लिया जाता है वो सदर का लिया जाता है, सदर के दस्तखत नहीं होते उस पर। येट आइन ये कहता है कि सदर मुमलिकत का नाम लिया जाएगा इन सब चीजों के ऊपर। इतना बड़ा ओहदा, और ट्विटर, प्लीज, दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। और उसका मैं आपको एक और चीज बता दूं, उसका फॉल आउट क्या हुआ है। उसकी 20 लाख रीट्वीट्स हुई हैं मुल्क से बाहर। बिल्कुल सर, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी है। और मुझे बताइए कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव जो है इन्वेस्टर्स, जब उनके सामने ये चीज गुजरेगी, वुड दे लाइक टू कम टू पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट? मैं बच्चों को वहां पे तरगीब देता हूँ कि वो पाकिस्तान आए। क्या वो आना चाहेंगे? अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा फंड मेरे पास आया हुआ था, और वो फंड पाकिस्तान के अंदर कोई स्मेल्टर्स और इस तरह की बातें करने की कर रहा था। मेरा नहीं ख्याल वो आना चाहेंगे। मैं उनको बता रहा था कि जी हमने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कानून बनाया है, उसकी ये फवायद हैं, ये चीजें करेंगे। आई थिंक दे विल बी डिस्करेज्ड। यकीनन, और इसका एक फौरी असर अशर साहब हमने देखा था, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी शदीद मंदी देखी गई थी सदर मुमलिकत की तरफ से। जब ये बात पब्लिकली कही गई है तो सेनेटर हुमायूं साहब, अब दो बातें हैं। एक अशतर और साहब ये जब एक कानूनी हवाला एक रूलिंग का दे रहे हैं जिसके अंदर ये बात वाजे की गई थी कि आप इस किस्म की कोई भी बात जो है वो सोशल मीडिया के जरिए नहीं लेके जाएंगे। क्या आप लोगों की जमात का तरीक़ाकार नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है? क्योंकि अब साइफर की तहकीकात जो हो रही हैं वो भी मामला सिंपली खेला गया एक मामले से जो कॉन्फिडेंशियल मामला था, तो फिर क्यों ना कानूनी कार्रवाई हो? इस पे आप विक्टिम कैसे अपने आप को कह सकते हैं आप लोग? देखिए, जो मुझे समझ आई है, जो अशतर साहब ने बात की, वो उन्होंने कहा है कि कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब आप कोई ऑर्डर पास करते हैं वो आप ट्विटर के थ्रू नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड, कि जब आप कम्युनिकेशन है या कोई डिसीजन या कोई चीज़ है, यू कांट डू इट थ्रू द ट्विटर। ये अशतर साहब कुछ कह रहे हैं? कम्युनिकेट, अशतर साहब यही मैं समझाऊँ ना, आप कम्युनिकेट लोगों को आप बता रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है, ये बेसिकली उन्होंने कोई ऑफिशियल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना एज एन इंडिविजुअल, दैट इज़ व्हाई ही यूज्ड हिज पर्सनल फोन। उन्होंने उनका जो ऑफिशियल वो ट्वीट है उससे नहीं किया, उन्होंने अपना पर्सनल वो करके। सर, जब आप इतने बड़े ओहदे पे होते हैं तो आप हर चीज ऑफिशियली करते हैं, पर्सनली तो नहीं करते। मुझे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट, साहब एक आप अपने ऑफिशियल अकाउंट से बयान दे दें और एक आप अपने पर्सनल से दे दें। आप हैं तो सेनेटर और जिम्मेदार। देखिए अफसर जी, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरे पास एक सेक्रेटरी है और मेरे पास एक वो है, क्या था, स्टाफ ऑफिसर है, ठीक है। मैं उनके थ्रू डिसीजंस में उन्हें कहता हूँ, यार तुम ये लेटर लिखकर उसको भेज देना। सर, सदर मुमलिकत से आगे बढ़े ना आप, चेयरमैन साहब की भी बात करें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम। मैं उन्हें कह देता हूँ कर लो, आपने भिजवा दिया, हाँ भिजवा दिया। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ है, और जो मुझे समझ आ रही है सारी चीज़ों से कि जब प्रेसिडेंट साहब ने उनको कहा था कि ये कर लो, उन्होंने नहीं किया, और जो सेक्रेटरी साहब है वो बता रहे हैं कि यार वाकई वो अभी तक कहीं नहीं गया है, उधर ही पड़ा हुआ है। लेकिन मैं जो मुस्तफ़ा खोखर साहब ने जो बात की है ना, मैं उसको आगे लेकर बढ़ता हूँ। इन्होंने जो बात की है वो ये की है कि हम लोग जो है ना, जो सियासतदान है, हम लोगों ने अपना मजाक बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ द वे वी आर बिहेविंग, चाहे हम एक दूसरे की उसमें करते हैं। लेकिन द बेसिक प्रॉब्लम इज कि वी डू नॉट रिस्पेक्ट द आइन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा, एवरी टाइम व्हेन वी डिसरिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कोई ना कोई कंसिक्वेंसेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर ये पिछले साल, इस साल के शुरू में ये आर्टिकल 224(2) और आर्टिकल 220 का इतलाक हो जाता, तो ट्रस्ट मी, इस वक्त जितने बहरान हैं पाकिस्तान में, उनमें से आधे से ज्यादा ना होते। खोखर साहब, ठीक है, तो इस चीज को लेकर, और होता क्या है, होता यह है कि हम पॉलिटिशियंस नोइंगली और अननोइंगली
either we are being played in the hands of someone, या फिर हम एक दूसरे के बुग़्ज़ में हम अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको वीक करते जा रहे हैं और नॉन पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं देखिए मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं इन जनरल। खोकर साहब, ये जो मामलात हैं अब कुछ लोगों के सामने चीज़ें जो है वो इसी तरीके से होती हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी, सो ग्रे एरिया उसके अंदर कम होता है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है और वो ख़ास तौर पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लेवल की शख्सियत जो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन को पब्लिक कर दे इस हद तक और फिर वो उनसे गायब हो जाए और इंटरनेशनल मीडिया में छप जाए, सो ये किसी भी दुनिया के मुल्क में कानून की गिरफ्त में तो आएगा ये मामला। सो आप समझते हैं कि यहाँ पर तरीक़ाकार पे सवालात हैं या इटसेल्फ ये मामला ही, क्योंकि पीटीआई के काफ़ी सपोर्टर समझते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है? देखिए, इस वक्त अमेरिका एक बहरान से वो भी दो चार है। वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, साबका जो सदर है अमेरिका के, और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक पहलू ये भी है कि वो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे बतौर सदर पाकिस्तान, सदर अमेरिका जो उनको एक्सेस हासिल था, वो लेकर अपने घर चले गए। और ना सिर्फ अपने घर चले गए बल्कि अपने घर की बेसमेंट के अंदर उन्होंने वहाँ पर रखा, कुछ मेहमान बुलाए और मेहमानों को बुलाकर उन शो ऑफ किया कि दिखाया कि देखो ये कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो शायद कोई ईरान के उसके मुतालिक थे या किसी और मुल्क के मुतालिक थे, तो वो भी इस केस को वहाँ पर अमेरिका में भी भुगत रहे। तो ये एक ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन तो होती है कि जब आप ऐसे बड़े ओहदे पे हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और आपको ऐसी चीज़ें सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में एक बहुत पुरानी रिवायत है अब्सा कि जिसमें हम दो चीज़ें यहाँ पर बड़े इन्हमाक से बेचते हैं, सियासतदान उसमें सर फहरिस्त हैं। एक उसके अंदर हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट, दूसरा काफिर होने का सर्टिफिकेट, दीनदार अपनी वो करने का। तो हम पिछले 75 सालों में हमने कितने इस मुल्क के अंदर ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जिसमें लोग उनके ऊपर गद्दार होने का इल्ज़ाम लगा। हमने कैसे लोग देखे कि उनके ऊपर गैर मुल्की एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा और फिर मज़हब का इस्तेमाल हुआ, और ये सब सियासतदान इस्तेमाल करते हैं टू विप अप पब्लिक का सेंटिमेंट अपने फेवर में लेने के लिए। तो अनफॉर्चुनेट है ना, हम कुछ तारीख से सबक सीखते हैं और इस अमल में मैं तो ये समझता हूँ कि जो एंटी अमेरिकनिज्म की जो एक वेव क्रिएट की इमरान खान साहब ने, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। हमारा जो नौजवान है जिनका खान साहब कहते हैं कि, और हकीकत भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े नौजवान तबके को वो उनके साथ एक हमदर्दी रखता है, उनके जहनों के अंदर उन्होंने जो एंटी वेस्टर्निज्म दोबारा एक नए सिरे से इंट्रोड्यूस कराया, एक नॉर्मल सियासतदान, तो वो फिर एक आज हमारा नौजवान उस तरीके का ग्लोबल सिटीजन जो उनको फॉलो करता रहा, उसके जहन में खदशात पैदा हो गए कि यार ये साजिशें होती हैं, ये होता है, वो होता है। फ्रैंकली हकीकत तो सिर्फ ये थी कि इमरान खान साहब का जो अपना दौरे हुकूमत था उसके अंदर वो वादे पूरे नहीं कर सके जो उन्होंने अवाम से किए थे, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली इतनी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर दी थी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, सऊदी अरब हो, गल्फ कंट्रीज हो, तुर्की हो, मलेशिया हो, कि वो अब एक जस्टिफाई करनी चीज़ें मुश्किल हो रही थी। और फिर और इसको एक आसान तरीका उन्होंने समझा इस्तेमाल करने के लिए पॉलिटिकल उस वक्त भी। अगर आप मुझे इजाज़त दें खोकर साहब, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे के ऊपर ही मजीद बात होगी, लेकिन हम तरीक़ाकार के ऊपर भी, जो पार्टी से दूर हो जाए उसके लिए आसानियाँ, जो पार्टी से ला ताल्लुक़ ना हो उसके लिए मुश्किलात, क्या वजह है इसकी, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के क्या नताइज निकल सकते हैं पीटीआई के लिए, जो ऑन गोइंग उनके ऊपर साइफर की तहकीकात इस वक्त पीटीआई चेयरमैन के ऊपर भी जारी हैं। अशतर औसाफ साहब, अब जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होते हुए नज़र भी आने चाहिए, लेकिन हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि जो लोग पार्टी से लाताल्लुक हो जाते हैं उनको गिरफ्तारी या तो होती है या उनको रिहा कर दिया जाता है, लेकिन दीगर जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्त हाथ रखा जाता है। आज की असद उमर साहब का बयान हैरत अंगेज़ था सबके लिए, क्योंकि वो पहले मंजर आम से गायब थे, अब वो कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार तो हुए ही नहीं। तो आप नहीं समझते कि ये सब चीज़ें इस चीज़ को देखते हुए कि इलेक्शन आने वाले हैं अन करीब, बड़ा सवालिया निशान उठाती हैं कि एक सियासी जमात के अराउंड किस किस्म की कार्रवाई हो रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका सियासी जमात के साथ ताल्लुक, इसका ताल्लुक बराह रास्त उस जुर्म के साथ है जिसके कोई मुर्तकब हुए हैं, और उसको हमें उस पैराई में देखना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन के पास क्या एविडेंस मौजूद है।
یہ ساری کی ساری آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے یا اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ اس ایف آئی آر پہ نہیں لگیں گی جس کے تحت عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے یا اسد عمر صاحب کو ضمانت ملی ہے. تو یہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سے نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ایک 100 سال پرانا قانون تھا, اس کو بہت ضرورت تھی کہ اس کو ماڈیفائی کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کا موازنہ کریں گے انگلستان میں جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اور جو آسٹریلیا میں ہے, یہ اس سے ملتا جلتا ہے. اور یہ جو نئی ڈیفینیشن, جو نئی چیزیں آئی ہیں 1923 میں, تو یہ کہیں پر نہیں ملتا اشتر صاحب. میں اس لیے سوری, میں دوبارہ اس کی سوری سر, کیونکہ آپ ایکسپرٹ, میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر ایکسپرٹ کامنٹ کریں. یہ چیزیں ہمیں اس کے علاوہ مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ دشمن کی تعریف یہ ہوگی کہ کوئی بھی شخص اگر ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, انٹینشنلی, ان انٹینشنلی کسی کے ساتھ انگیج کرتا ہے, کسی فورن پاور کے ساتھ, یہ تو پھر بہت زیادہ اس کی اوپن کر دیا گیا اس کو کسی کے لیے. کسی کو کیا معلوم کہ آپ کی انگیجمنٹ کس لیول کی ہے, ان انٹینشنل ہے یا انٹینشنل ہے. تو شہری اس کے اندر مشکل میں آ سکتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ اس کو بہت, یہ 1 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, بلکہ میرے خیال 2 سال یا 2.5 سال سے کام ہو رہا تھا. اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, اپ ڈیٹ کرنا ہے. اور اس کے اندر میں کہنے لگا تھا ایک بات, لیکن مجھے نہیں کہنی چاہیے. ایک ہمارے پاس ہندوستان کا جو ہے اسپائی, وہ جو پکڑا گیا تو اس نے بہت ساری انکشافات کیے, اور اس کے بہت سارے ہینڈلرز جو ہیں وہ ان کے متعلق بھی سب, یہ جو ہینڈلرز ہیں اور جو آپ کے دہشت گرد آتے ہیں سرحد پار سے آتے ہیں, اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں, دیکھیے ان کو کوئی پیسے تو دیتا ہے نا, کوئی ان کو پناہ بھی دیتا ہے, کوئی ان کو ٹیلی فون دیتا ہے, کوئی اس طرح کی چیز دیتا ہے. تو جو اب کے تقاضے ہیں یہ اس کے مطابق ہے, اور اس کے اندر سیف گارڈ جو ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارے کورٹ سے وارنٹس وغیرہ لیے جائیں گے. اس کو آپ ایک سائڈ پہ فی الحال رکھ دیجئے. جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے صرف اسی قانون کو نہیں, بہت سارے قوانین کو اپ ڈیٹ کرنا ہے, اور اس اپ ڈیٹ کرنے میں کئی برس لگتے ہیں. اور میرا خیال ہے 6 یا 7 سال اس پہ کام ہوا تھا کہ سارا کا سارا CRPC اور PPC کو ری ویمپ کیا جائے. اس کے مسودے ابھی وزارت قانون میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سارے کام جو ہیں یہ ہونے چاہیے, لیکن جس طرح دونوں, لیکن اس کو ریسٹرکچر کرنے کا وقت کب آیا جب اس کا اطلاق ایک جماعت کے اوپر ہو سکتا تھا؟ اشرف صاحب, جہاں سے میرا سوال سٹارٹ ہوا تھا وہیں پر ختم ہوتی ہے بات. یہ اوور نائٹ نہیں بنا, it's been in the pipeline for the last about 2 years. یہ ایسا نہیں ہے. جی, میں کھوکھر صاحب سے کنکلوڈنگ کامنٹس. جی سر, کھوکھر صاحب آپ کنکلوڈنگ کامنٹس میں. جی, میں آپ سے چاہوں گی پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے اوپر رضا ربانی صاحب کی طرف سے اعتراضات سامنے آتے رہے, اور دیگر بھی کچھ لوگوں کی طرف سے, لیکن ایک یہ بھی بات ہم نے دیکھی کہ کہیں نہ کہیں جماعت ووٹ کر دیتی ہے, لیکن الفاظ کی حد تک جو ہے وہ بڑے سخت تحفظات کا اظہار. تو یہ گڈ کاپ کی پالیسی بھی ایک نقصان دہ پالیسی نہیں ہے؟ اب سا اس وقت جو قوانین ہم ڈسکس کر رہے ہیں, قوانین بلا شبہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ضرور ہوگی, لیکن پاکستان میں یہ بحث نہیں ہے. پاکستان میں یہ بحث ہے کہ یہ قوانین ابیوز ہوں گے, اور ہمارے ہاں تاریخ ہے کہ ہر قانون کو اس وقت کے حکمرانوں نے اس وقت کی اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ابیوز کیا. تو اس تاریخ کو تو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے, نمبر 1. نمبر 2, جو سیاسی جماعتوں کا عمل رہا ہے پاکستان میں, اور خصوصاً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, انہوں نے ریسنٹلی جو اپنا عمل اختیار کیا, یہ صرف ایک چیز پر فوکسڈ ہے, اور وہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اگلا اقتدار حاصل کریں, اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہم جتنی مرضی ہے تابعداری کرنی پڑے وہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے. نئی تاریخ رقم کریں گے کہ وزیر اعظم اگر پل کا افتتاح کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اس میں آرمی چیف کی کاوشیں شامل ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی انفارچونیٹلی جو طرز عمل ہے وہ یہی رہا, اور بلاول صاحب مجبور ہوئے یہ بات کرنے پہ, کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کی جماعت کا جو نظریاتی اثاثہ تھا وہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو چکا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی دیکھ لیں آپ, عمران خان صاحب جیل جانے سے پہلے وہ جب قوم سے خطاب کیا کرتے تھے یوٹیوب کے اوپر, تو وہاں پر ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ میرے سے بات کی جائے.
وہ کسی پولیٹیکل فورس کے ساتھ انگیج ہونے کی بات نہیں کرتے تھے. تو یہ ہماری سیاست کا جو سب سے بڑا المیہ ہے, جو سب سے بڑا اس ملک کو حادثہ ہے, وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے عوام کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے, انہوں نے عوام کے ایشوز کو سر فہرست رکھنا چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے ساری کی جو ساری سیاست ہے وہ اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ڈال دی ہے, اور وہاں سے وہ منظوری چاہتے ہیں. وہ عوام کی منظوری اور مینڈیٹ ان کے لیے اب اہمیت نہیں رکھتا, اور اس میں سب برابر کے شریک نظر آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ کھوکھر صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد اشتر اوصاف صاحب, آپ لوگوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, جیسا کھوکھر صاحب نے بات کہی اسی کے اوپر ہم کلوز کریں گے کہ یہ جو تمام تابعداری پچھلے 16 مہینے کے اندر کی گئی ہے, یہ آنے والے الیکشن میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے کوئی نتائج اقتدار کی شکل میں ملیں گے یا عوام کو جواب دینا پڑے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.